40 افراد جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس شورا میں شامل تھے نا، اس کا کوئی یعنی یہ ہو کہ بیک وقت 40 افراد بیٹھتے ہوں، ایسے نہیں تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مختلف اوقات میں مختلف افراد کی آراء لیتے رہے۔ مثلا حسن ابن زیاد جو تھے آپ کے ساتھ رہتے تھے، ابو یوسف تھے، محمد، امام محمد رحمۃ اللہ کی عمر ہی کیا تھی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بحث کرتے تھے؟ آپ نے سوچا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے گنی بھی ہے تو 17 سال گنی ہے۔ 17 سال کا لڑکا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کے بحث کرتے تھے مسائل پہ، اللہ نے علم دیا تھا۔ یہ چیز تھی۔ تو اس لیے کہ جتنے بھی افراد آپ کو نظر آتے ہیں، کچھ تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گویا چمٹ گئے تھے، اور کچھ تھے جنہیں وقتی طور پر بلایا جاتا تھا، یا وہ آ جاتے تھے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا ان کے سامنے رکھ دیتے۔ اس لیے یہ تینوں فقہا، امام احمد بن حنبل، شافعی اور مالک رحمہم اللہ، ان کی بجائے ان تینوں کے برعکس حنفی فقہ شورائی ہے۔ اور شورائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حنفی فقہ کی اصل بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے اور عبداللہ ابن مسعود ہے، اور عبداللہ ابن مسعود اور عمر رضی اللہ عنہ خود شورائی مزاج کے تھے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ جب آتا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی ہمت نہیں کرتے تھے کہ اس کے خلاف کچھ کہہ دے، شورا میں رکھ دیتے تھے کہ عبداللہ کی یہ رائے ہے، اپنی رائے بتاؤ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کا بڑا احترام تھا باقی لوگوں کے ہاں۔ تو جو کہ ایک شورائی نظام تھا، حنفی فقہ واحد ایسی فقہ ہے جہاں مجتہد اکیلا بات نہیں کرتا۔ مالکی، شافعی، حنبلی مجتہد اکیلا بات کرتا ہے، پھر آگے جو کچھ بھی ہوتا ہے ہوتا ہے۔ یہاں پر مجتہد بیٹھتا ہے، بحث کرتا ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے متعلق کہتا ہے کہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون ما احسنہ۔ ائمہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے بار بار قرآن کی یہ آیت ذرا سے فرق کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو اچھی رائے کو سنتے ہیں پھر اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو شورا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے حضرت کے ہاں شورا تھی۔ حضرت کے ہاں شورا کیسے تھی، ایک اس کی مثال آپ سے عرض کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعلا بن امیہ کو مقرر کیا تھا یمن کا گورنر، اور یعلا اتنے مالدار آدمی تھے، اتنے سخی آدمی تھے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس کا سارا پیسہ حضرت یعلا نے فراہم کیا تھا۔ یعلا کو بڑی محبت تھی امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ سے، تو ان کے خون کی وجہ سے وہ یہاں آ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جس دن دیکھا ہے اس لشکر کو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں خدا کی قسم سب سے بڑا سخی یعلا آ گیا ہے، اور سب سے زیادہ سمجھدار طلحہ آ گیا ہے، اور سب سے زیادہ جرأت مند یہ زبیر تمہارے مقابلے میں، اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی محبت حاصل کرنے والی ان کی اہلیہ آئی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یعلا یمن میں حاکم تھے۔ ایک آدمی نے سودا کیا اور اس کا گھوڑا بہت اچھا تھا۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ نے کہا کتنے میں بیچتے؟ اس سے کہا 10 میں، 10 روپے سمجھ لیجئے۔ وہ تھے ان کے بھائی تھے، انہوں نے خرید لیا۔ اس آدمی کو خیال آیا کہ یہ گھوڑا تو مہنگا بکنا چاہیے تھا، میں نے سستا بیچ دیا۔ مدینہ منورہ چلا گیا، عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اور کہا یعلا اور اس کے بھائی نے گھوڑا مجھ سے جبراً چھین لیا ہے، میرا بڑا خوبصورت گھوڑا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 لفظ کہے، ان کا عطا بہی، لکھو میرے پاس آئے۔ یعلا آ گئے، پوچھا کیا انہوں نے معاملہ بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ فرما دیا کہ غلط بات کی ہے، لہٰذا ڈانٹ دیا، ختم ہو گئی بات۔ اور یعلا سے کہا کہ یعلا گھوڑے اتنے مہنگے ہو گئے؟ ان کا ہاں امیر المومنین گھوڑوں کی تو قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اتنے میں شام والے آ گئے
اور شام والوں نے کہا کہ حضرت آپ ہم پہ ٹیکس لگائیں۔ یہ کمال ہے خلافت کا۔ انہوں نے کہا حضرت گھوڑے بہت ہو گئے ہیں اور غلام بہت ہو گئے ہیں اور ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اتنا پیسہ ہم نے کرنا آخر کیا ہے، آپ ٹیکس لگا دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہرگز وہ کام، دارقطنی کی روایت میں آتا ہے، فرمایا میں ہرگز وہ کام نہیں کروں گا جو مجھ سے پہلے دو بڑے حضرات نے نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کتنے گھوڑے؟ ان کا حضرت اتنے گھوڑے، اتنے غلام ہو گئے ہیں، رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی، آپ لے لیں ہم سے، پیسہ لیں ہم سے کسی طرح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بلائی اور کہا کہ علی اپنی رائے دیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ ان پر ٹیکس لگا دیتے ہیں اور یہ آپ کو دیں تو اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس ٹیکس کو پرماننٹلی نہیں لگانا چاہیے، آپ کے بعد میں آنے والے چاہیں تو ہٹا دیں اور چاہیں تو اسے رکھیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس نہیں لگایا اور ابو بکر نے بھی نہیں لگایا، لیکن عمر ایسے کرنے لگا ہے تم سب کی موجودگی میں، اور آئندہ سے دو طرح ٹیکس ہم وصول کریں گے، گھوڑے پہ ٹیکس وصول کریں گے، ایک سونے کا سکہ، 1 تولہ سونا، 1 دینار وہ ہر سال میں ادا کرے گا، اور یا پھر یہ کر لے کہ 2 گھوڑوں کی قیمت مقرر کر لے اور اس کا 5% گورنمنٹ کو جمع کرا دے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اپنی خلافت میں، یہ اجتہاد ہے ان کا۔ اور اس موقع پہ حالانکہ انہیں کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکس نہیں لگایا تھا، انہوں نے کہا وہ دور اور تھا، نہیں ٹیکس لگایا تھا، لیکن ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم ٹیکس یہ ہے دلیل جس پہ یہ ہے وہ چیز جس پہ شیعہ کہتے ہیں یہ خود نبوت کا دارویدار تھا، اپنے پاس سے ہی ایسی ایسی چیزیں کرتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھیں۔ یہ جو الزامات حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ لگے ہیں، ان میں بہت بڑا الزام یہ ہے کہ عمر خود قانون بناتا تھا، حتیٰ کہ کتاب و سنت کے خلاف بھی پڑھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کے خلاف نہیں، کتاب و سنت جس چیز میں چپ ہے اس پہ قانون بناتے تھے۔ اس کی تفصیلات دیکھنی ہو تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ جو لکھی ہے اس میں اہل تشیع کے اعتراض اور ان کا جواب دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ٹیکس لگا دیا، یہ اجتہاد ہے فقیہ کا، اور یہ ہمارے پاس دلیل ہے اس چیز کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ علیکم بسنتی، میری سنت پہ عمل کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کے طریقے پہ، تو خلفاء راشدین کے طریقے کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا ہے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مملکت کے بڑے بڑے اخراجات پورے کیے اور ان کا میرا جی نہیں، چلو لگا دو، ایسے ٹیکس لگایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قائم رکھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور تو سارا ایسے ہی گزر گیا لڑائیوں میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو وہ ہنسے ایک مرتبہ اور ان کا لوگوں جتنا میں ہر مہینے اپنی رعایا کو دے دیتا ہوں یہ تمہارے سارے ٹیکس اس کے مقابلے میں کم ہے جو میں وصول کرتا ہوں، تو ہم ایسے نہ کر لیں، نہ لینا نہ دینا، میری طرف سے لیتے رہو، حکومت تمہیں پیسے دیتے رہے گی، ہر ایک کی تنخواہ مقرر ہے، رکھو سنبھالو جو مرضی کرو، ہم نہیں لیتے۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہٹا دیا تھا، اسی کے پیسے ہی اتنا ہو گیا تھا، خلافت میں اتنا پیسہ ہو گیا تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی خرچ کہاں کریں۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنا پڑا تھا کہ میرے دور حکومت میں زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں رہا اور زکوٰۃ وصول کرو، اسے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ یہ فریضہ ہے حکومت کا، اور جو پیسہ بھی آ جائے جتنا بھی جماؤ منڈیوں میں جاؤ اور لوگوں کو آزادی دو، غلام خریدو اور انہیں اللہ کے لیے آزاد کر دو تاکہ ہم اس غلامی کو ختم کریں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے جو بات اصل میں ہے نا وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا اجتہاد ہے، مجتہد اجتہاد کرتا ہے۔